اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا کہ بحرین میں چند بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے، اور ان کی کھیل جو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جس طرح آج ہمارے بچے جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں، گیند سے کوئی چیز کھیلتے ہیں۔ بچوں کے کھیل کے دوران وہاں سے ایک عیسائی پادری گزرتا ہے، اور وہ بچوں کی گیند نما چیز جو ہے وہ اس عیسائی کے سر پہ جا کے لگ جاتی ہے۔ عیسائی اس گیند کو پکڑ لیتا ہے پادری، اور مسلمانوں کے وہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس پادری کے پاس جاتے ہیں، اس سے جا کے معذرت کرتے ہیں کہ کھیل کے دوران ہماری گیند آپ کے سر پہ لگی، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، آپ ہماری گیند ہمیں واپس دے دیں تاکہ ہم اپنا جو کھیل ہے اس کو جاری رکھ سکیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اس پادری نے ان مسلمان بچوں کو باواضح بلند اور غصے کے اندر گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب وہ بہت سخت ناراض ہوا تو ایک مسلم بچے نے اس پادری سے کہا کہ ہم آپ کو اللہ اور اس کے محبوب تاجدار انبیاء سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، آپ ہماری گیند ہمیں واپس کر دیں۔ اب وہ پادری پہلے ہی مسلمان بچوں کو گیند لگنے کی وجہ سے ناراض تھا اور غصے میں تھا، اور جب اس نے ان معصوم بچوں کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ اور زیادہ جذبات میں آ گیا، تو اس نے اس طرح کی بکواسات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب اس پادری نے مسلمان بچوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کی تو مسلمان بچے چونکہ چھوٹے تھے، ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ بکواس کر رہا ہے، یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہے، تو ان میں سے ایک بچے نے ایک وزنی چیز پکڑی اور اس پادری کی طرف پھینکی، جو اس پادری کے سر پہ جا کے لگی۔ وہ پادری زمین پہ گرا، اور باقی جو بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے ان تمام بچوں نے مل کے پتھروں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں جو بھی چیز آئی انہوں نے وہ چیز پکڑی اور اس پادری کو مارنا شروع کر دیا، جس سے وہ پادری اسی موقع پہ ہلاک ہو گیا اور مر گیا۔ اب یہ بات پورے بحرین کے اندر پھیل گئی، مسلمان بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ مقدمہ وہاں کی مقامی قاضی کے پاس پیش کر دیا گیا۔ مقامی قاضی نے ان بچوں کو اور ان بچوں کے جو وارثان ہیں ان کو، اور جن کا وہ پادری قتل ہوا ان کو، تمام لوگوں کو مدینہ المنورہ روانہ کر دیا۔ بحرین سے لوگ یہ مدینہ المنورہ پہنچے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں فریقین کو غور سے سنا، ان بچوں سے ساری بات سنی، اور ان کے جو پادری ہے ان کے لوگوں سے بھی ساری بات سنی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ ساز شاندار فیصلہ کیا۔ آپ نے تمام مخاطبین جو تھے ان سے یہی کہا کہ میں ان بچوں کی دینی غیرت، دینی حمیت، عشق رسول، محبت رسول کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ بچے جو ہے ہمارا اسلام کا سرمایہ ہیں۔ جب ایک پادری کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کی دینی شعار کی توہین کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو جب مسلمانوں نے صرف ایک گیند مانگی اور اس گیند کے عوض اس پادری نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں، تو اب ان بچوں نے جذبات میں آ کے، محبت میں آ کے، عشق رسول میں آ کے اس پادری کو قتل کر دیا۔ تو لہٰذا ان بچوں پہ کوئی کسی قسم کا مقدمہ درج نہیں ہوگا، کوئی سزا نہ ہوگی۔ اگر پادری ان مسلمان بچوں کو ان کے سامنے ان کے نبی تاجدار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دیتا تو یہ نہ قتل ہوتا۔ جب اس نے گالیاں دی، اب وہ گالیاں دے سکتا تھا، اور مسلمان بچے جو کر سکتے تھے
تو انہوں نے کر دیا۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کا یہ اس قدر شاندار ایک واقعہ ہے، آج کی تمام ان قوتوں کو جب ہم مسلمان اس طرح کے واقعات لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو ہمیں ملنے والے بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ آپ اسلام کا امیج ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں کسی کو کوئی کچھ نہیں کہا۔ تو برادران اسلام یہ یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ جس کو چاہیں اپنی زندگی میں اور قیامت کے دن جس کو چاہیں معاف فرما دیں۔ جب اللہ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے، آپ نے اپنی زندگی میں فتح مکہ کے موقع پہ، دیگر مواقع پہ، اپنے ساتھ ہونے والے واقعات پہ کوئی سرزنش کی یا نہیں کی، وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ایک امتی کی محبت کا، عشق رسول کا یہ واقعہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہمارے نبی پاکائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، ہم بار بار، ایک بار نہیں، ہزار بار پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ خدارا 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 یہ کام کبھی نہ کرے۔ آج تک مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی کسی مسلمان نے، کبھی کسی مسلمان نے کسی ایسے شخص کی شان میں، حالانکہ جو دنیا دار لوگ ہیں، ہم اعتراض تو کرتے ہیں، مغالطات نہیں بکتے، بکواسات نہیں کرتے، کسی کی ایسی تہمتیں نہیں لگاتے، الزام نہیں لگاتے۔ اصل میں ان لوگوں کو نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھ آئی اور نہ قرآن سمجھ آیا۔ آج جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ واقعات اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ موجودہ نسل کو، نوجوان نسل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مشن ہے ایسا کام کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متنفر ہوں۔ لیکن بات یاد رکھیے گا، ایک مسلمان، سچا مسلمان، ایک سچا عاشق رسول اپنی زندگی کی ایک ایک سانس سے لاکھوں اور کروڑوں درجے زیادہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور نفوس کی خاطر تن من دھن ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پھر بھی تمام امت کو یہ بار بار پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را زمین کے اندر اس طرح کی کوئی خرافات نہ کریں، پوری دنیا کو، امت کو متحد رہنے کی آپ کوشش کریں، کبھی ایسی بات نہ کریں جس سے یہ زمین جو ہے وہ برباد ہو، زمین کے اندر خون ریزی ہو، کبھی قرآن پاک کو جلا دینا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ایسی ایسی باتیں بیان کرنا۔ آپ لوگوں کو جب سمجھ نہیں ہے، ہم ایک بار نہیں 100 بار کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر کسی بھی مسلم اسکالر کے پاس جائیں، جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی اس پہ ہاتھ رکھیں، ایک بار نہیں 100 بار ہاتھ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھائیں گے اور آخری دم تک سمجھائیں گے، تاکہ نہ آپ اس طرح کی کچھ باتیں کریں۔ جب آپ ہمارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو یہی کریں گے کہ ہم اس کا ہر طرف سے محاسبہ کریں گے۔ ہم آپ کے نبی، آپ تو اپنے نبیوں کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، صرف ان کے نام نہاد، نام لیوا ہیں۔ 100% بٹا 1% بھی عیسائی ایسے نہیں ہیں جن کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پتہ ہو۔ یہودی 1% بھی یہودی ایسے نہیں ہیں جن کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا پتہ ہو۔ 1% بھی یہودی نہیں ہے۔ ان کو 1% بھی اپنے نبی جن کے یہ ماننے والے ہیں، عیسائیوں سے کروڑ گنا زیادہ،
ہاں مسلمانوں کے دل میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ یہودیوں سے کروڑ گنا زیادہ ایک مسلمان کے دل میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمارے تو آقا دو جہاں سرور کونین تاجدار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سے سچی اور سچی محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا ایمان ہی مکمل تب ہوتا ہے جب ہم سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام نبیوں کی، تمام رسول اولو العزم نبی سب کی ذاتوں سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ان کی جو ہمیں قرآن اور حدیث میں واقعات ہمیں ملے ہیں، ہم بڑھ چڑھ کر ان کو بیان کرتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں، امت کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے یہودی ہیں، یہ کیسے عیسائی ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن نبیوں کو یہ مانتے ہیں، ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانوں میں ہمارے نبی آقا دو جہاں تاجدار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار انبیاء کی شان بیان کی ہے، حضور سے محبت کی ہے، حضور سے عقیدت کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اپنے دور میں حضور کی شان بیان کی ہیں۔ آج کے یہ بدبخت لوگ اپنے نبی کے دشمن ہیں، اپنے نبی کے دین سے، اپنے نبی کی تعلیمات سے لا علم ہیں۔ جب آپ اپنے نبی کو نہیں مانتے تو آپ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانیں گے؟ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس زمین کے اندر اس طرح کی کوئی خرافات نہ ہو جس سے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف ہو۔ الحمدللہ روح زمین کے اندر 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے دل اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طرح جڑے ہیں جس طرح ہماری سانس اور ہمارا جسم ہے۔ جسم سانس کے بغیر جو ہے وہ بیکار ہے، اس طرح ہمارا مسلمانوں کا ایمان اور ہماری زندگی اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو ہے وہ بیکار ہے۔ جب آپ حضور کی شان میں گستاخیاں کریں گے تو پھر ہم مسلمان آپ کا ہر لحاظ سے محاسبہ کریں گے۔ آپ یہ کام چھوڑ دیں، امت کو، پوری دنیا کو روح زمین کے اندر صحیح معنوں میں لوگوں کو زندگی گزارنے دیں۔ آپ اپنے معاملات اپنے تحت گزاریں، جو بات آپ کو نہیں سمجھ آتی وہ نہ کریں، جو سمجھ آتی ہے وہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پوری روح زمین کے مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق اور اپنے نبی سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔